کربلا کا کرب کب ختم ہوگا، اس سلسلے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو وہ صورتحال تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی، کیا آج بھی کربلا سے وہ صورتحال ختم نہیں ہوئی؟ کچھ ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے. آج بھی یزیدیت اور حسینیت کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور کربلا میں رہنے والے لوگوں کو ہر 2-3 سال کے بعد ایک جنگ کا سامنا رہتا ہے. ابھی 2025 جون میں جنگ ہوئی تھی، اور اب پھر دوبارہ 28 فروری 2026 میں جنگ ہوگی. پورا سال بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ اور دیگر چھیڑ چھاڑ بھی، کبھی اسرائیل مار رہا ہے، کبھی کہیں سے بمباری ہو رہی ہے، کبھی کوئی انہیں دھمکیاں دے رہا، اور کبھی 47 سال کی پابندی بھی آپ پر برقرار رہی. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پہ آگے جا کر کے بتاتے ہیں کہ امام حسین کا اور کربلا کا کیا تعلق تھا. سب سے پہلے لیکن اس سلسلے میں گزارش عزاداران سے بھی یہی ہے، اور ایرانیوں سے بھی یہی ہے، اور عام میرے سننے والوں سے بھی یہی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں، اور ہو سکے تو اسے شیئر کریں، تاکہ یہ قصہ کہانی جو 61 ہجری میں شروع ہوئی تھی حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، ان کے سب سے پہلے خاندان بنی ہاشم کے 20 افراد شامل تھے، اس میں 72 لوگوں میں، جو 61 ہجری میں شروع ہوا. 10 محرم 61 ہجری، 61 ہجری، وہاں سے یہ سارا کاروبار شروع ہوا. اور یہ کربلا میں آج بھی وہ جنگ جاری ہے. وہاں کے 61 ہجری میں جب امام حسین کربلا پہنچے، یعنی کوفے پہنچے، تو کوفے والوں کی جو بے وفائی تھی وہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں، یا تمام لوگوں نے اس کو شاید پڑھ بھی رکھا ہے اور وہاں جا کے دیکھ بھی رکھا ہے کہ وہ کون کون سی جگہ. لیکن یہ سلسلہ حق و باطل کا پھر وہاں سے بیویاں نکلیں اور وہ یزید کے دربار تک پہنچیں اور شام کے بازاروں سے گزری. یہ سب آپ ہمارے اہل تشیع کے علماء کرام کے ذاکرین سے مفصل کے ساتھ سن سکتے. لیکن یہ اس وقت بھی کیا تھا؟ اس وقت بھی یہی تھا کہ وہ جو ایک سیاسی پارٹی تھی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا، اور بعد میں کربلا کے مقام پر 61 ہجری میں خاندان رسول کو ذبح کیا گیا. پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ دوستوں ہمیں معلوم یہ تو ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے. کیا یہ کوئی کافر تھے، یہودی تھے، کرسچن تھے؟ نہیں، یہ سب مسلمان تھے، پورے حضرت علی کو ماننے والے. اب یہ کون سے مسلمان تھے اس کا فیصلہ تو اللہ کر سکتا ہے، اور ہم بندے تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس میں بہت زہد و تقوی سے پیکر شخصیات بھی شامل تھی، اور حضرت امام حسین کو وہاں پہ 20 جو ہے وہ بنی ہاشم کے افراد اس میں شامل تھے. اس میں ننھا 6 ماہ کا علی اصغر، جی بالکل چھوٹا سا بچہ امام حسین کا ننھا علی اصغر، وہ بھی میدان کربلا میں شہادت کے عظیم رتبے پہ فائز ہوئے. سب سے پہلے سب سے چھوٹے تو علی اصغر تھے، اور اس کے بعد حضرت امام حسن کے شہزادے قاسم بن حسن جو تھے، ان کی عمر اس وقت 16 سال تھی. کڑیل جوان تھے، بنی ہاشم کی فوجدار تھی. اور جب میدان جنگ میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا کہ نہیں، تم میرے باپ کی نشانی ہو، وہ میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو، تم کیسے چلے جاؤ گے؟ تو اس کے جواب میں امام حسن کے جو شہزادے تھے، قاسم بن حسن، پریشان ہو گئے، اور انہیں خیال آیا کہ ان کے
بابا نے ایک چھوٹی سی ایک پٹلی دی ہے باندھ کر کے، جو ان کے پاس کہیں پڑی ہوئی ہے. انہوں نے اس کو تلاش کیا اور اس کو لا کر کے کہا کہ میرے بابا نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ جب یہ مشکل آئے تو اس پٹلی کو کھول کے دیکھنا. تو میری خواہش ہے کہ اب اس سے بڑی مشکل تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. آپ اس پر پٹلی کو کھولیں. چھوٹی سی ایک پٹلی سی تھی، اس میں وہ دیکھا تو اس میں ایک رقعہ تھا. اس رقعے پہ حضرت امام حسن نے اپنے شہزادے قاسم بن حسن کو یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو، جب میرا بھائی تنہا ہو جائے تب تم اس کا ساتھ مت چھوڑنا اور اس سے پیچھے مت رہنا. اب تو امام حسن کی یہ وصیت آنے کے بعد امام حسین کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ان کا ٹھیک ہے، جاؤ شہزادے. اور جب یہ کڑیل جوان قاسم بن حسن میدان کربلا میں اترے تو کربلا کی سرزمین نے دیکھا کہ 19 لوگوں کو اپنی تلوار سے انہوں نے واصل جہنم کیا. یہ مظلوم کی بھی عجیب کہانی ہے. مظلوم تو شاید اتنے تھے یا نہیں تھے، لیکن ان کی بہادری کی بھی کربلا میں، صرف مظلومیت کے نہیں، بہادری کی بھی بہت ساری داستانیں ہیں جنہیں ہمارے علماء کرام بھی کم بتاتے ہیں. اب 16 سال کے قاسم بن حسن نے 19 افراد کو واصل جہنم فرمایا، اور اس کے بعد آ کر کے امام حسن سے کہا کہ چند قطرے اگر پانی میں مجھے مل جائیں تو میں انہیں بتاؤں کہ بنی ہاشم کہتے کسے. اور پھر اس کے بعد وہ گئے اور پھر انہوں نے کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا، لیکن اس کے بعد ان کے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ شمر نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ بنی ہاشم ہیں، یہ اکیلے لڑنے سے ان سے کوئی نہیں جیت سکتا. اس کے بعد امام حسین کی شہادت کا وقت آیا، عصر کی نماز، اور چاروں طرف سے اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اور انہوں نے بھی اپنی بہترین شاندار شجاعت کا اہتمام کیا. لیکن پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ کہہ دیا کہ بس رضا الہی، شہادت چاہیے. اور پھر امام حسین بھی جہان فانی سے چلے گئے. دوستوں، آج بھی یہ بات اگر آپ ملا کر دیکھیں تو کربلا آج بھی خون سے تر ہے. ابھی یہ فروری، 28 فروری، پھر مارچ اپریل تقریباً 40 دن تک کربلا میں خون بہتا رہا، لوگ شہید ہوتے رہے. 168 بچیاں ذبح کر دی گئیں. 168 بچیاں ذبح کر دی گئیں. اسکول میں پڑھنے کے لیے گئی تھی. صبح کا وقت تھا، 9 ساڑھے 9 بجے، اور اس کے علاوہ ایک اور اسکول میں بھی اسی طرح کی کارروائی. دوستوں، یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کربلا کی جفان، اس کے بعد جو امام کا مقام تھا، اور اس کے بعد جو امام نے جو تمام مرد اس میں شہید ہوئے، امام حسین نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے، اور اس کے بعد انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، اور ان کی شہادت آج بھی منائی جا رہی ہے. وہ حسینیت تو پتہ نہیں کہاں ہے، مگر آج ہر گھر سے حسینیت کے علمبردار جو ہیں وہ گھر سے باہر ہیں. لوگ کھڑے ہوئے موجود ہیں، آج بھی لوگ حسینیت کے کارناموں سے لبریز ہیں. اور ایران کو اسی جگہ پر یہ پہلے بھی ہوئی تھی اور اب بھی ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایران پر بمباری برسات کی طرح برسائی گئی، اور خون جو ہے وہ سمندر کی طرح بہایا گیا، لیکن اللہ نے فتح آخرکار انہیں دے دی ہے. یہ بات سارے جہاں کو معلوم ہے، اور اب ہر زبان پر ہے، دنیا کے ہر میڈیا پہ ہے کہ اگر کوئی جیت رہا تھا
تو وہ صرف کربلا والے جیت رہے تھے. جو 61 ہجری میں بھی کربلا والے جیتے تھے، اور آج 2019 میں بھی، یعنی 1438 ہجری میں بھی کربلا والے جیت رہے. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم. اللہ حافظ.